سب سے پہلا تحفظ تو اس عید کے اس بات کا ہے کہ یہ عید واقعی عید ہے اور سب عیدوں سے بڑی عید ہے، اور اس عید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر مسلسل ہم دلائل پیش کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر کہ زمانہ بدلنے کے لحاظ سے کچھ شرعی امور ایسے ہیں کہ جن میں مشروط طریقے سے تغیر بھی رونما ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ تبدیلی اور تغیر قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت پر اللہ کے شکر کی ادائیگی ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ دنیا میں جلوہ گری اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اس بنیاد پر اس فضل کی آمد پر اظہار خوشی یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا ایک شکر ہے، اور شکر کے کئی طریقے ہیں۔ شکر بالقول بھی ہوتا ہے، شکر بالفعل بھی ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر امت مسلمہ شکر بجا لاتی ہے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ اور یہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سارے انبیاء علیہ السلام سے منفرد ہے، تو اس بنیاد پر آپ کے میلاد کی نسبت سے شکر بھی منفرد ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر ایک پیغمبر کی ولادت کو دیکھو تو وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن کسی بھی نبی کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جس کی ولادت قیامت تک ہدایت کی ضمانت ادا کرتی، کہ اب چونکہ یہ تشریف لے آئے ہیں، ان کے بعد اسی بنیاد پر ہی ہدایت رہے گی، کسی کی آنے کی نوبت نہیں آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کسی بھی نبی کی ولادت کا اعزاز نہیں تھا، وہ خود آئے، بہت کچھ لے کے آئے، لیکن ان کی آمد کا بھی یہ اعلان تھا یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ابھی میرے آقا آنے والے ہیں۔ یہ صرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، کہ آپ کی ولادت باسعادت نے قیامت تک کے لیے کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی، کیونکہ نبی مقصد کے لیے آتے ہیں اور ان کا مقصد انسانیت کو ہدایت دینا ہوتا ہے، اور انسانیت کو قیامت تک کے لیے جتنی ہدایت درکار تھی وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ تو اب اس کے بعد اور کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جیسی کسی نبی کی بھی ولادت نہیں، تو اس ولادت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس پر
شکر بھی منفرد درجے کا ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج 15ویں صدی میں ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا مین سبب یہی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ ہمارے پاس جو نور اسلام ہے، نور قرآن ہے، نور ہدایت ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ